يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دین اسلام کو ہم سب کے لیے پسند فرمایا ہے، اور دین اسلام یہ کسی پرٹیکولر ایک ایسا نہیں ہے جیسا لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ صرف اور صرف ایک مذہب ہے۔ آج غلطی مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے یہی ہو رہی ہے کہ ہم اسلام کو ایک مذہب کے آئینے سے دیکھتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، کہ جیسے اور لوگوں کے دھرم ہیں، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی مجوسی ہے۔ دنیا کے اندر جیسے الگ الگ دھرم کے، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے اور ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا بھی ذہن ایسا ہے کہ ہم بھی کیا ہے بھائی، اسلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ میری بات کے اوپر غور کریں اور سوچیں اور سمجھیں تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے اور میری بات سے اتفاق کریں گے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مذہب الگ ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ مذہب کا اور کاروبار کا کوئی لینا دینا نہیں، مذہب کا اور شادی بیاہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مذہب کا اور کھیتی باڑی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مذہب کا نوکری سے، جاب سے اور کسی کا امپلائی بننے سے، کسی کا اونر بننے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مذہب کا اور کمپنی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، یہی مسلمان کا ذہن بھی ہے۔ مذہب کا، کھیل کا، اسپورٹس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذہب اپنی جگہ پر اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، جبکہ دین اسلام ایسا ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے میری نعمت تم پر مکمل کی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اللہ دین اسلام سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ تو اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام کہتے کس کو ہے؟ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان والا ہونا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، کلمہ شہادت پڑھ لیے اور توحید و رسالت کا اقرار کر لیے کہ یہ آدمی ایمان والا ہو گیا۔ یہ اصل میں مجھ کو آپ کو یہاں پر دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر جو تبدیلی نہیں آ رہی نا، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہم نے دین کو الگ کیا ہوا ہے، ہماری اپنی زندگی کو الگ کیا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں چلتا سب کچھ. کیا کہتے ہیں لوگ؟ چلتا ہے سب کچھ. کتنے ہمارے اپنے برادران وطن ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں. ایک ہمارے اپنے یہاں پر ایک بوڑھا ہے، جیسے ہی مجھ کو گاڑی پر نظر آ گیا تو وہ بولتا اللہ الصمد. کیا بولتا وہ بوڑھا؟ اللہ الصمد. کتنے لوگ ہمارے اپنے جان پہچان کے ہیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے اپنے تعلقات والے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو کیا وہ ایمان والے ہو گئے؟ ایمان والے ہو گئے؟ قرآن کریم نے کہا ہے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ کتنے لوگ ہیں جو زبانی مسلمان ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی گیا نہیں. پتہ چلا اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے. مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے اور مومن ہونا ایک الگ چیز ہے. اور اللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں اے ایمان والوں پورے پورے اسلام میں آ جاؤ. کس میں آ جاؤ؟ پورے پورے آ جاؤ. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دین اسلام کو ایک الگ چیز بنایا ہوا ہے، تو وہ دین اسلام ہمارے کھانوں میں نہیں آتا. ہم لے کر آتے ہیں اس کو تو صرف بڑے جانور کے حد تک لے کر آتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا، ہماری آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے، ہماری پہچان ہے، شناخت ہے. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پر آپ سفر کیے ہوں گے، ہمارے اپنے علاقے میں بھی ہوٹلوں کے اوپر لکھا ہوا اسلامی کھانا. کون سا کھانا؟ اسلامی کھانا. پہچان بنا لیے. اندر کون بیٹھ کر کھا رہے؟ پتہ نہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہوٹل کے اوپر باضابطہ لکھا ہوا اسلامی کھانا کیفے. پتہ چلا کہ اس ہوٹل کے اندر بڑے کا ملتا ہے، اور بڑا کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتا ہے. اور مسلمان نے ہی اس کی قیمتوں کے اندر اور بھاؤ کے اندر اضافہ کیا ہوا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا، کہ دوسرے لوگوں نے کھانا شروع کیا جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کا ریٹ بڑھ گیا بھائی، اس کی بولی لگنے لگی. آپ تو ہم نے دین اسلام کو صرف ایک مذہب مان کر رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے کھانوں میں نہیں ہے. دین اسلام کو ہم نے ایک الگ مذہب مانا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی نوکری چاکری میں نہیں ہے. دین اسلام کو ہم نے ایک پرٹیکولر ریلیجن مانا ہوا ہے جو ہمارے شادی بیاہ میں نہیں ہے. دیکھو نا، ہماری اپنی شادیوں میں اور ہمارے اپنے غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا آپ کو. ایک پارٹ چھوٹا سا 10-5 منٹ کی چھوٹی سی شارٹ کلپ نظر آئے گی جس میں خطبہ ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، ایجاب قبول ہو رہا ہے اور بات ختم ہو گئی. پھر بیک اسٹیج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہاں پر تو وہ ادھم مچا ہوا ہے، وہ مستیاں ہو رہی ہے اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ڈیکوریشن ہو رہا ہے، ڈھول تاشے بج رہے، گاجے باجے ہو رہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے واہیات قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو یہ بولا نا تو بولتے مول صاحب تو نے مسجد میں کیوں پھر ویڈیو لگائے؟ لوگوں کو پتہ نہیں اناج کس کو بولتے ہیں اور گھاس کس کو بولتے ہیں. بس اعتراض کرنے سے مطلب ہے. گھاس میں اور اناج میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے آپ کسی نیم برہنہ جسم کی تصویر لے رہے اور یانیت اور فحاشی کی ویڈیو بنا رہے اور باریک کپڑے اور پتہ نہیں کتنی بے حیائی کی چیزیں ہو رہی ہے اور بیوٹی پارلر سے اپنے آپ کو نکالا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. اور ایک دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے میسج کو اور پیغامات کو عام کرنے کے لیے اور دین کے نفع کی غرض سے ویڈیو بنائی جا رہی. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے بھیا؟ یہاں تو کوئی بے دینی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، لیکن لوگ اس کو کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قیاس ہو رہا ہے. تو دین کو ہم نے الگ رکھا ہوا ہے اور زندگی کو میں نے اور آپ نے الگ رکھا ہوا ہے. غیروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ایک پنڈت آتا ہے اور وہ اپنا تھوڑے سے
گیتا کے، اس کے رامائن کے، مہا بھارت کے، رگ وید کے، یجروید کے، اتھروید کے، سام وید کے اپنا شلوک پڑھتا ہے، 2-4 منتر پڑھتا ہے، اور جیسے ہی وہ سائٹ میں ہو گیا، 7 پھیرے ہو گئے، پھر وہی اپنا ادم شروع ہو گیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اور لوگوں کا جیسے ذہن بنا ہوا ہے کہ دین کا، مذہب کا، ریلیجن کا زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کا بھی یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ اسلام کا اور ایمان کا ہماری اپنی زندگیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ مجھ کو آپ کو دین اسلام، مذہب اسلام اور ہمارا اپنا ایمان یہ کہتا ہے، قرآن اور حدیث مجھ کو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میرے آپ کے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک میرا آپ کا چلنا ہو، بیٹھنا ہو، میرا آپ کا بیداری کا عالم ہو، چاہے میں اور آپ نیند لے رہے ہو، آرام کر رہے ہو، مجھ کو آپ کو دین اسلام سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہونا ہے۔ طور طریقے، ہر قدم پر میری آپ کی رہبری ہے، اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ ورنہ ایک انجینئر نقشہ بنا رہا ہے اور وہ نقشہ دے رہا ہے، مستری کو الگ نقشہ ہے، گتے دار کو الگ نقشہ ہے، اور سامنے والے سے الگ باتیں اس کی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنا اس کام کو، اس ورک کو دین اسلام سمجھا ہی نہیں۔ ایک آدمی جاب کر رہا ہے، اس کی صبح 8 بجے ڈیوٹی ہے اور شام کے 8 بجے تک وہ ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی اس جاب میں، اس نے اپنی اس نوکری چاکری میں اور اپنی اس ڈیوٹی کے اندر دین اسلام کو لایا نہیں، جس کی وجہ سے وہ فل ڈے چھٹی مار رہا ہے، فل ڈے چھٹی مار رہا ہے، لیکن رجسٹر کے اوپر اس کی لگی ہوئی ہے پریزنٹ، حاضری لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ دیکھو آپ کمپنیوں کا حال دیکھو، وہ امپلائی ہے، وہ کسی اونر کا، کسی مالک کا نوکر بنا ہوا ہے، وہ روز سے پیمنٹ لیتا ہے، لیکن وہ اپنے گراہک کے ساتھ میں پرسنل ڈیل کرتا ہے۔ کیسی ڈیل کر رہا ہے؟ پرسنل ڈیل کر رہا ہے کہ سیٹ کو مت بولو، میں تم کو جو کہہ رہا ہوں۔ کتنے ایسے؟ کھیتی باڑی کا دین مجھ کو آپ کو دیا ہوا ہے، گیہوں کا، باجری کا اور کپاس کا اور درختوں پر لٹکے ہوئے پھلوں کا، یہ سارا دین مجھ کو آپ کو زراعت کا، کھیتی باڑی کا ملا ہوا ہے، لیکن ہمارا اپنا کسان، ہمارا اپنا شیتکری اور ہمارا اپنا کھیتی باڑی کرنے والا اس کو دین نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی منمانی کا دین گزار رہا ہے، اپنی منمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ماں باپ کو ماں باپ کا دین دیا گیا، بچوں کو بچوں کا دین دیا گیا، لیکن وہ اس کو فالو نہیں کرتے۔ نیند میں ہے ہم، نیند میں، کس میں ہے؟ نیند میں ہے، اور مجھ کو آپ کو کوئی خواب نظر آ گیا جس سے مجھ کو آپ کو بے چینی ہو رہی ہے اور ڈراؤنا خواب نظر آ گیا، شریعت مطہرہ مجھ کو آپ کو وہاں پر بھی رہبری کر رہی ہے اور گائیڈنس کر رہی ہے۔ اس میں ہے؟ بولو۔ نیند کی کیفیت میں انسان مرا ہوا ہے، اسی لیے سوتے وقت میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک، بولو، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، امو تو، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں۔ نیند لے رہا ہے، یہ آرام کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں سوتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ یہ مرا ہوا ہے، اس کنڈیشن میں، اس کیفیت میں، اس حالت میں اور اس سچویشن میں یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے آنکھ کھل گئی ہے۔ شریعت مطہرہ اس کو کہتی ہے وہاں پر، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، یہ جملہ پڑھ، اپنے بائی جانب 3 مرتبہ تھو کر اور کروٹ بدل کر سو جا۔ دین ہے بھائی، تیرا سونا بھی دین ہے، اس میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو، ایک ہی کام ہو رہا ہے تیرا، کیا کر رہا ہے تو؟ آرام کر رہا ہے، لیکن شریعت مطہرہ اس کو وہاں پر بھی گائیڈنس کر رہی ہے۔ کیوں؟ تو شریعت کو پتا ہے کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اسی زندگی گزارنے کا نام دین ہے، لیکن میں نے اور اپنی زندگیوں کو الگ کیا اور دین کو الگ کیا۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں میری آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالی ہمارا اپنا اوڑھنا بچھونا دین اسلام کو بنانے کی ہم تمام کے لیے توفیق ارزانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔